اب آخری امتحانات ہوا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہے۔ اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں۔ وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، 13 سال بعد، 100 برس کی جب عمر تھی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، نہیں، اسماعیل تھے۔ مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی، سب بکواس۔ ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح۔ عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے۔ آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں، تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی میں نے۔ اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہیں ان کے، وہ چھاپ رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے، اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے، بس اتنی بات۔ چھری چلاتے ہوئے چہرہ میں اوندے بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی۔ لیکن اللہ نے پکار کر کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس۔ ان ھذا لھو البلاء المبین۔ اے ابراہیم واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تم پورے اتر گئے ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا،
ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ عین اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدر نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا، اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ایک ہوتا نا تصور، ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا، کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر، تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر دو، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر تین، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے اور انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈال دی تھی، تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا۔ تو اس کی میں نے ترمیم کی ہے، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ بھی شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی۔ غصے میں بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی، اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں، مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے شریر عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہمارے ان کا قلعہ کعبہ، نہیں اجازت نہیں دے رہے، نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، یہ کچھ بھی ہے کلمہ گو تو ہے،
اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان مگر لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ہیں کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، تو یہ تو مناسبت ہوئی نا، کہ جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ جو مرضی کیجیے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا، ہاں یہ جب مجھے قتل کر دیں گے پھر تم قصاص لے لینا، یہ الزا بات ہے۔ تو میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے، اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، پہلا مصرع تو یوں کا تو ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حضرت اسماعیل تو ہوئے ہی نہیں نہ شہید ہوئے نہ ذبح ہوئے، وہ تو ہوئے ہی نہیں، واقع نہیں، وہ تو ایک امتحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھری نے کاٹا ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے اس بات کی طرف، اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ، وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے۔ لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے۔ انہوں نے یہ گھر بنایا، اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا، نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آیا ہی نہیں، لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا، عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی۔ اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے، بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے، جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے، اور یہ مکہ جو ہے کعبہ یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، تو سیلاب کی راہ گزر تھی یہ، تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کی، کہ لو ابراہیم یہ جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اب اس گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوعوں کے اندر معاملہ آتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو اس کو، شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈھیر نہ ہو، تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئے رکوع و سجود کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوڑا پڑا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، کوئی اور غیر پڑی ہوئی ہو، جب یہاں کھڑے ہو یہاں اعتکاف کریں عاکفین، چونکہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 2 کا ذکر ہے، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں سورہ حج میں 1 کا ذکر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے۔ کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دیے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ پکارو لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے، اتنی اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی چل کر۔ وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی ہے۔ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں، ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ان کو پیش کریں، ان کا خون بہائیں، نہر کریں ان کا، اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے، مساکین ہے، ان کو بھی دو اور بانٹو۔ یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے، اور وہ چل رہا ہے آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ حج میں وقفہ نہیں آیا۔ ایک زمان میں تھا بدامنی کا تھوڑا سا، جس زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجر اسود بھی نکال کر لے گئے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے۔ یاتوک رجالن، اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، اب تو کاروں میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں، بڑے اور ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ یاتوک رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کر منفعت، نفع کی چیزیں۔ میرا خیال تھا مالکم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں امریکہ میں، جو بلیکس ہیں، افرو امریکنز جو کہلاتے ہیں، وہ جب اسلام لے آیا تھا، وہ بہت زبردست لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے یوں سمجھیے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے، جو غلامی کے اوپر قانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کے اندر تیار ہوئے، مالکم ایکس۔ تو اس نے جو پھر اپنے مشاہدات لکھے حج کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر، یہ مساوات، دو چادریں بس جسم کے اوپر، ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ 2 چادروں پر ڈالے ہوئے جسم پر۔ آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج؟ احرام تو وہی ہوگا، اور پھر جو بھی ایک مرکز کے گرد جو صفیں بنتی ہیں۔ میرا تو اپنا تاثر جو تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شے کا ہونا، ایک ہے دیکھنا۔ 1962 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا، اور میں نے دیکھا عجیب وہ منظر ہوتا ہے، وہ دائرے کے اندر، اور یہ کوئی رکھنا نہیں پڑتا، نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ میرے سامنے وہ آیا تھا جو نے 12 بیان کیا ہے، اور حیران ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف 1400 برس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے۔ یہ رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے، یہ سجدے 2 کیسے کر لیے تم نے؟ اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس کے نزدیک 2 سجدے وہ بھی دوسرا سجدہ کرتا، ٹوٹ گئی، پیریڈ تو ختم ہو جاتی نا۔ اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدے 2 ہیں رکوع بھی 2 ہیں، تو وہی بات ہو جاتی کہ کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سجدے میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ یہ سمجھیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، پوری دنیا، اور 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، اور اس نماز نہ تو نماز کے اندر کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ مل کر نہ پڑھ سکے، شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، زیدی، ظاہری، عباضی، کم سے کم یہ 8 جو ہے فقہ ہیں دنیا میں اس وقت۔ 4 اہل سنت کی ہے، 4 ان کے باہر کی ہے۔ جعفری شیعہ عام جو ہے اثنا عشری، زیدی ایک اور شیعہ کی شاخ ہے زیدیہ، عباضیہ ہیں، یہ جو ہے ہوتے تھے جو
جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا اجماع ہو گیا تھا، خارجی، ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی بچے ہوئے جو نرم ہیں، ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو پہلے ہوتے تھے، وہ عباضی کہلاتے ہیں۔ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی سلطنت ہے۔ پھر ایک ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ تو 8 فقہ ہیں، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ڈرل نہیں ٹوٹتی، پریڈ میں خلل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے، ایک کالے گورے اور زرد روح جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور چائنا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی رنگتیں اور ہیں، یورپ کی اور ہیں، سرخ و سفید ہیں، سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، انتہائی سیاہ بھی ہے، کوئی بیچ کے شیڈز بھی ہے، سب کے سب پوری نوع انسانی جگہ ہے، ایک مرکز کے گر جمع۔ کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور افادہ یا استفادہ نہ بھی ملے، تبھی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قدر جو ہے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والی شے ہے۔ اور اسلام کی عظمت، اس کا جو سکہ بیٹھتا ہے دل کے اوپر، دیکھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے، وہ اسی کے اندر موجود ہے بہت۔ بہرحال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ ہدی و مبارکا للناس، ہدی للناس، اور مبارک ہے لوگوں کے لیے، برکتوں والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم موجود ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ، وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر، تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم، وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہ چیزیں پھر صفا و مروہ، جہاں پر کہ وہ حاجرہ، وہ اللہ کی بندی بچے کو جب وہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں، اور غذا تو دور کی بات ہے، پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے، دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی صفا پہاڑی کے اوپر۔ اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا صرف، باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بھر گیا، بازار بن گیا، بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کے ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں۔ اب صفا کے اوپر ایک اور مندر اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کیا پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں۔ دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے، اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کے لیے، نہیں ہے۔ دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی، مروہ کے اوپر، وہاں پر جا کے جھانکا، 7 چکر اس اللہ کی بندی نے لگائے۔ یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ۔ یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، اور انہوں نے کنکر ماری، اس سے دفع ہو جاؤ۔ وہاں پر وہ جو 3 نشان ہیں، وہ جو رمی جمرات ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے
کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا. وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا ہے. اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا. یہ امن کی جگہ، دارالامن ہے. وہذا البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد، یہ هذا البلد جو ہے مکہ بلد الامین ہے، تو امن والا. من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی. اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں تو 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے، اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے جاتے تھے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو چلا گیا سمجھیے اس کا واپس آ جانا جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے، کیونکہ بدامنی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے. جب تک یہ سعودی حکومت نہیں بنی تھی تو وہاں بدامنی تھی، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، حاجی قتل ہو جاتے تھے. انہوں نے آ کر کم سے کم یہ کیا کہ امن و امان قائم کیا، اسلامی سزائیں رائج کی. جس بستی کے پاس قتل ہوا ہے، اگر وہاں کے لوگوں کو سب کو جمع کر لیتے تھے، سارے بڑے چودھری لوگ، یا تو تم تلاش کر کے بتا دو کون قاتل ہے، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہ قاتل حاضر کر دیتے تھے. اب کون قتل کرے گا؟ اب یہ اس طریقے اسلامی سزاؤں کا معاملہ تو یہ ہے. تو اس حوالے سے اب وہاں پر امن ہے بالکل، کوئی چوری چکاری بھی نہیں. البتہ ہمارے اب بہت سے لوگ جو وہاں پر ورکرز مزدوروں کی حیثیت سے آ کے رہ گئے ہیں، وہ کرتے ہیں کام، غلط کام کرتے ہیں. ورنہ وہاں نہ چوری تھی، نہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. 62 کے تک کا تو دور میں دیکھ کر آیا، کچھ نہیں تھا. بلکہ ہمارے جو معلم تھے انہوں نے ایک خاص وقت میں کہا کہ بھائی اب ذرا خیال کر لینا، اپنے بٹوے وغیرہ سنبھال کے رکھنا. اب یمنی آ گئے ہیں، فیہ حرامی، وہ اس میں چور کو حرامی کہتے ہیں، یعنی حرام خور. تو فیہ عقیل عطاس ان کا نام تھا، فیہ حرامی، ان کے یمنیوں کے اندر چور ہیں. تو ذرا اب خیال رکھنا اپنی جیبوں کا. اس سے پہلے جب تک وہ اب یمنی نہیں آیا کوئی. یہ جو حج ہے، اب اس کے بارے میں چند منٹ رہ گئے. اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے. دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران. ایک کا تعلق عقیدے سے، کلمہ شہادت. 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، پیسے والا ہو، بھوکا ہو، خلاش ہو. نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. البتہ 2 وہ ہیں جو صاحب ثروت لوگ. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں. اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں، ان کے لیے، نان نفقے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں. اچھا، ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے. حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے. 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی. اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر ایک رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. 6 آیات اور سارا اس کے اندر معاملہ آ گیا. ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی. ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ. اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا. وہاں لیشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، یہاں آئے. اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں. حج وہاں، قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں. حج تو یہاں نہیں ہو سکتا.
یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم یاد کرو، اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا، جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ، اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت یہی تھی۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف، یہ ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے۔ اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر دیتے ہو۔ اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں، کوئی شے ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں۔ کوئی بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے جب حاجی آتے تھے، یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گئی۔ چلے آ رہے ہیں بکرے، حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ قربانی کے جانور آتے تھے۔ پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں، یہ تیل کی دولت ہے جس کی وجہ سے جو ان کے ہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ تو 100 سال کے اندر اندر کی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر، حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا۔ پھر گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ وہ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے خود سن 62 کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے۔ وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر۔ اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے جگہ، بڑے جو ہے جو گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اب تو وہاں جگہ ہوا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں، کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے۔ لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تعداد کا معاملہ، لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا ہے۔ ضائع کہاں ہوتا ہے؟ ضائع وہاں ہوتا تھا، اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے۔ بھئی وہاں تو تم جو جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے 747 جہاز بھر کر قربانی کے گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے، اور وہاں اور جو یہاں پہ ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے، پورے ان کے جو جہاز بھر کر آتے تھے، اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لیکن اصل میں کیا کیا ہے، اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے۔ حج 3 طرح کا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی وہ احرام باندھے رکھیں گے، 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس میں بھی قربانی فرض نہیں ہے۔
ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر، وہاں یہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا صرف، اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے، یہ آئے گے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا اس لیے۔ تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے، ورنہ جو افراد کرے حج مفرد یا مقرن قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے، واجب ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے، کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے، اس کی طرف سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج۔ 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے۔ کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد۔ بعد 2 رکعتیں بھی ہیں تو 6 اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں۔ 2 رکعتوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں آپ کی، تو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا، یا پھر اہل حدیث حضرات جو ہے وہ تکبیریں، اہل حدیث کے 12 تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لیے۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے؟ ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے، حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں، یہاں ہمارے ہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے۔ چلیے، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، روح نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقدر تصورات۔ یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے لیے ہر شے قربان کرنے کو تیار ہونا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب تک یہ روح نہیں ہوگی، اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل، گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں، اگر تقوی تمہارے اندر ہے
وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ روح تقویٰ وہ ہے نہیں۔ ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے۔ یہ تو سب دکھاوا ہے۔ اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ڈھیلے کی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو، اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے، اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی، شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ نمبر 2، حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن وہ حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا گیا، اس میں ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو، آپس میں جھگڑتے ہیں وہاں پر۔ ٹیکسی کی ہے 5 آدمیوں نے، اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لڑتے ہیں کہ اب مجھے باری دو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے ایثار کیجیے، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں گے۔ تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور، کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے، ایسا پاک و صاف، تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کمائی کیا جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے۔ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے حج کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اشغث اغبرا یطیل سفرا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال غبار آلود ہے، کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے، وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے، تو اندازہ کیجیے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا۔ نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے، احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے۔ اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو، اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو، اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ، اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے، پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے، یہ ہے اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔